تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے تمام کام کاج کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پیارے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج اس دنیا میں میرا آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکو۔ میں آپ کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں۔ اتنے میں امام حسن اور امام حسین گھر تشریف لاتے ہیں۔ وہ اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو روز کون سلائے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگیں، اور اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے اور بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ آواز حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہنے لگے، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کر دیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت روئے۔ بی بی فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین بھی بہت رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے کہا کہ اے فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پہ کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا، اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ کرنا۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسین کندھا دیتے ہیں اور تیسری طرف سے حضرت امام حسین کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ کو سپرد خاک کرنا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ابو ذر غفاری بھی رونے لگتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، کہ کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں آئی تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں امام حسن اور امام حسین کو سینے سے لگا کر وہاں قبر پر کافی دیر بیٹھ کر روتے رہے اور بچے اپنی ماں کو یاد کر کے روتے رہے۔